العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ساقیہ اب چل رہا ہے چل چلاؤ، ساقیہ اب چل رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ رمضان مبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں میں بہت زیادہ فضیلت، برکت، برتری رکھتا ہے۔ کوئی مہینہ سال کا رمضان مبارک کے مہینے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور پھر رمضان کے شب و روز یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رمضان کی ہر رات کے بارے میں آپ نے شاید فضائل کی کتابوں میں سنا ہوگا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے رمضان کے فضائل میں، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایک جز ہے، اللہ تعالیٰ نہ معلوم کتنی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ کے لحاظ سے رمضان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا رمضان شریف کا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ رمضان کا عمرہ کرنے سے حج نہیں ثابت ہوگا، ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ رمضان کی نفل عبادت غیر رمضان میں جو فرض پڑھی جاتی ہے اس کے برابر، اور غیر رمضان میں فرض کا جو ثواب من جانب اللہ تعالیٰ عطا کیا جاتا ہے، رمضان میں اسی ایک فرض کے پڑھنے پہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کون مہینہ اس مہینے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ رمضان کی مخصوص عبادت ایک تو روزہ ہے جو دن میں ہے، اور رمضان کی ایک مخصوص عبادت تراویح ہے جو رات میں ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کو تراویح کے واسطے بہت مستعد رہنا چاہیے۔ دن آرام کر لے، سو لے، اور رات میں تراویح کے واسطے اپنے کو مستعد کر لے۔ اسی طریقے سے رات میں جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، سال بھر اس کا وقت ہے، اس کے واسطے قیلولہ کو یعنی دوپہر میں تھوڑا سا آرام کر لینے کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دوپہر کے قیلولہ سے تھوڑے سے آرام سے رات کی عبادت پہ مدد حاصل کرو، یعنی اس سے مدد ملے گی۔ تو تراویح کے واسطے بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دن میں آرام کر لیں تاکہ تراویح میں غائب نہ ہو۔ تراویح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت دیا ہے، اور ہم اس کے واسطے جیسے اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ انعام کے حاصل کرنے کے واسطے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے واسطے کچھ تو کرنا پڑے گا. جنت نانی کا گھر نہیں ہے جیسے چاہو رہو جا کے، اس کے واسطے شرائط ہیں. بے جنت اس قدر سستی نہیں، کچھ کرنا پڑے گا. تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پسند تھی، اس واسطے 2 یا 3 رکعتیں پڑھایا اور اس کے بعد نہیں پڑھایا، اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نماز بہت پسند ہے. مجھے ڈر ہوا کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے بس اتنے ہی پڑھ کے چھوڑ دیا. امت کی آسانی کا خیال کیا، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال نہیں ہے. ہم تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں. محدثین نے ثابت کیا ہے، اور ہمارے اس ضلع کے بہت بڑے محدث جن کی محدثانہ شان عالمی ہے، صرف اعظم گڑھ اور دارالعلوم دیوبند تک کی نہیں ہے، مئو سے دیوبند تک کی نہیں ہے، عالمی شہرت ہے. مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے مفتی اور وہاں کے محدث عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ملاقات کے واسطے محدث اعظمی گئے ہیں. مولانا حبیب الرحمان اعظمی وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ میری ملاقات کے واسطے آئے ہیں، مجھے آپ کی ملاقات کے واسطے آنا چاہیے تھا. علماء ان سے ملتے تھے، محدثانہ ان کا ایک انداز تھا، لیکن متشدد نہیں تھے وہ اپنے اس میں. اس کے بعد لوگوں میں تشدد آیا، ایک جہتی آ گئی، جھک گئے ایک طرف. انہوں نے لکھا ہے کہ 10-11 صدی 12 سے جو زمانہ گزرا ہوا ہے، اس کے پہلے کوئی مائی کلال 22-20 رکعت سے کم ثابت نہیں کر سکتا. یہ آ کے بیچ میں، اور پھر وہ نئی شان ہوئی. کیا کچھ لوگ کہتے تہجد ہی کی نماز جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے. پھر اس کی نئی شان کیا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت الگ بیان کیا، قرآن میں تہجد کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بارے میں الگ فرمایا سننت لکم قیامہ، رمضان کے قیام کو میں نے تمہارے واسطے سنت قرار دیا. قیام رمضان سے مراد تراویح ہے. جب قیام لیل بولا جاتا ہے تو تہجد مراد ہوتی ہے محدثین و فقہاء کی اصطلاح میں، اور جب قیام شہر رمضان بولا جاتا ہے تو تراویح مراد ہوتی ہے. دونوں علیحدہ علیحدہ نمازیں. اب تو سعودی میں مجتہد ہو گیا، 20 رکعت سے اب تک 8 چل رہی تھی، اس نے 10 کر دیا. یہ گمراہ ہیں، جاہل ہیں، حدیث کا ان کو کچھ علم نہیں ہے، یہ دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. جو من میں آیا کرنے لگا. اب نئے انداز میں اسلام پیش کرنے جا رہا ہے. کوئی نیا نبی آیا ہوا ہے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین جو ہے مکمل کر دیا گیا. قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر، حج الوداع کے موقع پہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ یہ ہم نے مکمل کر دیا، تام کر دیا، اور دین اسلام تمہارے واسطے پسند کیا ہے. اور قرآن میں اعلان کر دیا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن منه، اسلام کے علاوہ جو دین بنائے گا اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. میں تو شکر کی بات کر رہا تھا، لیکن باتیں دوسری طرف جا رہی ہیں. میں نے شکر کی آیت پڑھی تھی، سب اسی سے تعلق ہے. جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی ہم کرتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں. اب
رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا اور تھوڑا سا باقی ہے. ہماری تراویح کے لحاظ سے وہ بھی چلا گیا، ابھی کتنے تراویح باقی ہوگی، چل رہی ہوگی، ابھی 29 رات کی تراویح چل رہی ہوگی. تراویح کے لحاظ سے ہمارا 20 دن پورا ہو گیا. روزے کے لحاظ سے ابھی جو ہے باقی ہے، آگے ایک عشرہ اور ہے. اب چاہے وہ عشرہ 10 دن کا ہو جائے اور چاہے 9 دن کا ہو جائے، 9 دن کے انتظار میں لوگ ہیں، یہ الگ چیز ہے. اگر 9 دن ہوا اللہ کا انعام ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 9 دن میں 10 دن ثواب دینا چاہے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ 9 دن کام کرا کر 10 دن کو انعام دینا چاہے تو کیا اللہ کا احسان انعام ہے. پھر لوگ سجا صاحب سامنے جب کوئی کہتا کہ او چاند ہو گیا، ایک دن اور روزہ مل جاتا تو خفا ہو جاتے تھے. فرماتے اللہ تعالیٰ 9 دن میں ثواب دینا چاہتا ہے تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تقدس بگاڑتا ہے اور کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا اور بڑا انتظام فرما دیا. اور جو گمراہ کرنے والے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، بہکانے والے ہیں نا، ان کو الگ کر دیا ہے. اس مہینے میں ہٹ جاؤ، کنارے ہو جاؤ. جو سرکشی کرنے والے شیطان ہیں، جو انسانوں کو، مسلمانوں کو راہ سے کیا کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، انہیں کنارے کر دیا. چلو کنارے چلو. یہ بھی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آج جو ہے رمضان کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کی برکت سے کہ اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا، ہم مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں. یہ ایک مہینے کی مشق جو ہے وہ پورے سال چلنی چاہیے. پھر ایک مہینہ مشق کر لینا، پھر 1 سال چلنا، پھر ایک مہینہ مشق کر لینا، پھر 1 سال چلنا. جیسے ایک آدمی کا ہے، ہم اور آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرنے تک مشق کرتے ہیں کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کرتے. ویسے ہی اسلام لانے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ نماز سکھا رہی ہے کہ کوئی کام خلاف مرضی مولا ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے مسلمانوں طے کر لو، ہم مسلمان ہیں. اسلام کی کسی ایک سنت کو ہم اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیں گے اور غیروں کے کسی ایک طریقے کو ہم اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے. اگر آئی ہو تو گندگی ہے، جس طریقے سے گھر سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے اس کو ناک بند کر کے صاف کر دو، ہمت کر کے صاف کرو، طے کرو. رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں طے کرو، اللہ سے دعا کرو، مدد مانگو. کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اسلام سراپا نفع ہے، اسلام میں نفع ہی نفع ہے. اس واسطے اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا، میری نعمت کی قدر کیا، نعمت کی قدر کو پہچانا. شکریہ قدر کے معنی میں آتا ہے، شکر کہتے ہیں قدر کرنے کو، اور کافر کے معنی کا ناقدرہ، کفر کے معنی ناقدری. تو ہمیں تو قدر کرنی ہے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، ویسی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، ہم نہیں کر رہے ہیں. تھوڑی محنت پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہے نا. جگتے رہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح کے درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے. کچھ لوگ زور سے پڑھتے ہیں، کچھ آہستہ پڑھتے ہیں. ایک بیداری کی کیفیت ہے، لیکن کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. 4 رکعتوں درمیان میں کوئی عمل مخصوص نہیں ہے. جو دعا عام طریقے پہ لکھی ہوئی ہے اس کو چاہے پڑھیں. دعا کا اصل طریقہ تو آہستہ ہے، لیکن ہمارے یہاں تراویح میں جو زور سے پڑھا جاتا ہے ذرا منسینا ہو جاتا ہے، نیند وود جو ہے چلی جاتی ہے، کھل جاتی ہے. باقی ضروری نہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے تو پسند ہے کہ درود پڑھو. کتنے درود پڑھتے ہیں. مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں تراویح ہوتی تھی
تو 4 رکعت تراویح ہوتی تھی، پھر 1 طواف ہوتا تھا، پھر 4 رکعت تراویح ہوتی تھی، پھر 1 طواف ہوتا تھا، پھر 4 رکعت تراویح جو ہوتا جس کا 4 طواف کرتا اس کا آرام کر لیتا۔ مدینہ طیبہ میں امام مالک کا زمانہ ہے، طواف تو نہیں ہو سکتا مدینے میں، تو 4 رکعت تراویح ہوتی تھی، لوگ 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے، پھر 4 رکعت تراویح ہوتی، 4 رکعت نفل پڑھیا کرتے تھے، پھر امام کا آخری سلام بعد، اس لحاظ سے درمیان میں 4 تو 16 رکعت ہو جاتی تھی۔ اسی بات نے لکھا کہ امام مالک یہاں تراویح 36 رکعت ہے، 36 رکعت نہیں ہے 20 رکعت، یہ 4 نفلیں جو مل کر کے آ جاتی تھی 36 رکعت ہو جاتی تھی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو کوئی عمل متعین نہیں ہے، کوئی چیز کرے، کوئی تھکا ماتا ہے آرام کر سکتا ہے، خاموش رہ سکتا ہے، دوسرا دعا پڑھ رہا اس کو سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، تسبیح پڑھ رہا، اللہ اللہ کر رہا، جو چاہے کرے، کوئی متعین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فطرے کی بات آتی ہے، فطرہ عام طریقے سے پوچھتے ہیں، سن لو، جس کے پاس گیہوں گیہوں دے، جس کے پاس جو ہو جو دے، جس کے پاس کشمش ہو کشمش دے، جس کے پاس چوارا ہو کھجور ہو کھجور دے۔ صاف صاف بات تو یہ ہے جی، ہمارے ہاں نہ کھجور تھی نہ کشمش تھی، بازاروں میں جا کے کسی موقع پہ کشمش لوگ خرید لاتے تھے اور کھجور آتی تھی، تو اگر کوئی حاجی صاحب آیا، مجھے یاد ہے میں نے 200 گرام کی کھجور کی پیکٹ بیت العلوم کے تمام طلبہ میں تقسیم کیا ہے، کھانے کے بعد کھڑا ہو گیا، تھوڑی تھوڑی دیتا گیا، اور مدینہ طیبہ کی نسبت پر سب لوگ محبت سے لیتے چلے گئے۔ آج تو پیکٹ چاہیے نا، آج کوئی نہیں دے گا، اللہ نے فراوانی کر دیا، اللہ نے فراوانی کر دیا۔ اس بات کا فراوانی کیا ہے، آپ کے پاس کھجور ہے کھجور دیجیے، آپ کے پاس کشمش کشمش دیجیے۔ جو اور گیہوں میں پہلے زمانے میں گیہوں کی قیمت زیادہ تھی اور جو کی قیمت کم تھی، اس واسطے ہمارے یہاں 2 چیزیں تھیں عام ملنے والی، جو اور گیہوں، اور اس سے جو ہے گیہوں کی زیادہ قیمت تھا اس سے دیا جاتا تھا، آج جو زیادہ کی قیمت کا ہے اس سے بھی چاہیے دیجیے۔ لیکن جو میں اگر اس یہاں 1.25 کلو دیتے ہیں، 1.25 کلو کمی ہوتا ہے، 1.25 کلو دیتے ہیں، اس میں 3.5 کلو قریب دینا پڑے گا، اس کی قیمت لگانی پڑے گی، جو 100 روپے سے اوپر چلی جائے گی، جو چاہیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بات فقہ ہے، مفتی سلمان منصور کو نے لکھا ہے کہ بھائی کھجور سے بھی قیمت لگا سکتے ہیں، جب دینا غلہ دیجیے، کھجور سے بھی قیمت لگا سکتے ہیں اور کشمش سے بھی لگا سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو جائے گی، جو سے لگا سکتے ہیں اور گیہوں سے لگا سکتے ہیں، اور حقیقت وہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ دے، لیکن غریب کی ضرورت کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے قیمت دینا اس واسطے افضل ہے کہ فوراً وہ سامان اپنا لے لے گا، اسے قیمت لگا کے دے۔ اور فطرے کی جو مقدار بیان کی جاتی ہے وہ مقدار ہے، اس پہ بڑھا کے جو کوئی چاہے زیادہ دے سکتا ہے نا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا، ارے بھی اب تو فراوانی زمانہ آ گیا، اب 1 سال گیہوں دو۔ وہ ان کا اعلان تھا، وہ فریضہ نہیں تھا، وہ وجوب نہیں تھا، حضرت علی کی ترغیب تھی، حضرت علی کی ترغیب تھی۔ اگر کوئی گیہوں قیمت دیتا ہے جب بھی ادا ہو جائے گا، اور جو قیمت دیتا ہے جب بھی ادا ہوگا، جتنی زیادہ قیمت دے گا اتنا زیادہ ثواب پائے گا۔ ایک بات اور درمیان میں آتی ہے، جو لوگ ہمارے باہر ملکوں میں رہتے ہیں ان کو فطرہ وہاں کی قیمت ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ادا کر دیں، اگر ہندوستان میں ادا کرتے ہیں تو وہاں کی گوہی کی قیمت کا جو فطرہ ہوتا ہے، جو قیمت ہوتی ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اور نہیں تو پھر گیہوں دے دیں، گیہوں دے دیں وہاں بھی یہاں بھی۔ اور قیمت میں ہر جگہ کا اپنے بازار کا اعتبار ہے، آپ کے سرائیل بازار میں اور قیمت ہوگی، اور کسی دیہات چلے اور قیمت ہوگی، اور بمبئی چلے جائیے اور کلکتہ چلے جائیے بڑی قیمت بڑھ جائے گی، یہیں لکھنؤ چلے جائیے، کانپور چلے جائیے، قیمت بڑھ جائے گی۔ اپنے علاقے کے لحاظ سے، حلقے کے لحاظ سے جو ہے قیمت اعتبار ہے۔ یہ بیچ میں ضمنی بات آ گئی، میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے
लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। शुक्र जो है वो इजाफे का अल्लाह ताला की तरफ से सबब है, इसको मुतय्यन किया गया है। शुक्र सुबह शार सआदत बर, शुक्र जो है वो इंसान को सआदत की तरफ ले जाता है। हर के कोने शुक्र ज़ियादत बर, जो जितना शुक्र करता है उतना ही ज़्यादा उसको मिलता है। हम दुनिया के कामों की बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ी कदर करते हैं, हमें अल्लाह दुनिया देता है, आखिरत के कामों की फिक्र क्यों नहीं करते? असल तो वही है। कुरान ने शिकायत किया हमारी, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैर व अबक़ा, तुम उखरवी ज़िंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत खैर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया को बक़द्र ज़रूरत हासिल करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया था, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह मोहम्मद के आल औलाद की क़ूत लामो दीजिए ज़रूरत घर, जितने गुजर बसर हो जाए। अल्लाह घर को बहुत कुछ दे रखा है। जब हम जो है अपने घर के वास्ते कपड़े का और इफ्तारी का और इसी तरीके से ईद के सामानों का इंतज़ाम करें, तो बगल जो पड़ोसी हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनका भी ख्याल करें कि हमारा बच्चा अच्छा पहन निकले, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेवा का दिल दुख जाए और उसके बच्चे के बदन पे कपड़े नहीं हैं तो नए या अच्छे नहीं हैं। तो खामोशी के साथ वहाँ भी क्या करो, खैरियत ले लिया करो। अपने घर की औरतों को भेज करके उनकी जो है उनके साथ खैर खाए का मामला कर लिया करो। रमज़ान शरीफ में यूँ भी जो है फजीलत है, अगर कोई आदमी एक खजूर और खजूर नहीं तो एक घूंट पानी ही सही से किसी को इफ्तार करा देता है, तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलता है उतना ही अल्लाह अलग से इफ्तार कराने वाले को देता है। हम क्या कहते हैं तुम्हारा इफ्तार करके अपना रोज़ा खाना तुमको देंगे, बेवकूफ़ी। अल्लाह अलग से देता, बड़ा दाता दान है। तो अगर जो है किसी आदमी ने आसूदा कर दिया, किसी को भरपेट खाना खिला दिया, तो हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला क़यामत दिन ऐसा पानी उसको पिलाएंगे जिससे कभी क्या है उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, भूख प्यास अब नहीं सताएगी उसको। सबका ख्याल करना चाहिए। अपने घर में भी सबके साथ बराबरी की निगाह करना चाहिए। किसी के दिल जो है नहीं दुखना चाहिए, दिल तो किसी को नहीं दुखना चाहिए। मुसलमान और उससे किसी का दिल दुखे, मुसलमान और उसके होते कोई मुसीबत उठाए, कोई परेशानी उठाए, ऐसा नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। इस्लाम सलामती सिखाता है, उख़ुवत और भाईचारगी सिखाता है, इस्लाम मेल मिलाप सिखाता है, इस्लाम जो है एक दूसरे की गमखारी सिखाता है, इस्लाम गीबत से, बुराई से और हर तरह की बदखाई से मना करता है। अद्दीन और नसीहा का हुजूर ने ऐलान किया है, दीन सरापा खैर खाही है, दीन सरापा खैर है और सरापा खैर खाही है। तो एक दूसरे के खैर खा बन गया। मस्जिद को जिस तरीके से आपने 20 रातों में तरावीह से आबाद किया है, 10 रातें और बच रही हैं, उसको भी तरावीह से आबाद कीजिए। एक कुरान का सुन्नत है और तरावीह अलहदा सुन्नत है, तरावीह अलहदा सुन्नत है। इसे तरावीह की सुन्नत जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब तो ख़त्म हो गया और अब जो है चलेंगे होटलों में, बाज़ारों में डालेंगे, कितने होटलों में बैठे होंगे और तरावीह फिक्र नहीं, तरावीह का ऐसा कि फरीज़े फिक्र नहीं है, उनको बुरा मत कहो, उनके वास्ते दिल से दुआ करो। इस रमज़ान में, रमज़ान में नमाज में पढ़ करके दुआओं में अपने उनके वास्ते दिल से दुआ करो, उनको हक़ीर मत समझो, उनको बुरा मत समझो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको मस्जिद पहुंचा रखा है, तो हम दूसरों की मस्जिद में आने का ज़रिया बने, दूसरों को भड़कने का ज़रिया न बने। इसी मुसलमान को हक़ीर मत समझना। अल्लाह के यहाँ कौन कितना प्यारा है, कब कितना प्यारा हो जाएगा इसका हमें पता नहीं है। इसी हरदम डटते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। जो अय्याम बाकी हैं उनकी कदर कर लेनी चाहिए। अभी आगे जो अशर आ रहा है ये सबसे कीमती अशर आ रहा है, इसमें इबादत करें इतनी अल्लाह ताला पर वहाँ से आलम बाला से हमारी मग़फ़िरत का ऐलान कर दे।
عتق من النار کا اعلان ہو جائے یا آخری اشیاء عتق من النار کا ہے، اس میں ایک رات شب قدر ہے، اس رات میں جو کہ نام کی عبادت کرتا ہے 1000 مہینے کی عبادت سے کیا ہے افضل ہے، اس کو پانے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، صحابہ کرام نے اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کرو، اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرو، محلے میں اعتکاف کرو، لیکن جو اکابر جو اعتکاف کرتے ہیں اپنی جگہوں پر، وہاں جو اعتکاف کرنے جانے والے ہیں ان پہ اعتراض مت کرو، وہاں ان کا اعتکاف کے ساتھ ساتھ اور بھی نفع ہوتا ہے، اور جو جا رہا ہو سیکھنے کا کیوں ہے، ہم اور آپ کیوں اس کو کوس رہے ہیں، اپنے کو نہیں تیار کرتے۔ اس راستے جو کسی بزرگ کے پاس اللہ والے کے پاس جاتا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا جواب دینا پڑے گا۔ اپنی مسجدوں کا آباد کرو، رات میں یہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے، اپنا عبادت کرو، اپنے گھروں کو بھی اللہ کے ذکر سے تلاوت سے نماز سے آباد کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ خدا معلوم یہ شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ قبرستان میں ایک مردے والے کہتے ہیں ایک قبر میں کتنے مردے ہیں، اور ویرانہ کا ویرانہ ہے۔ ہمارا گھر جو ویرانہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری مسجد جو ہے ہمارے واسطے بد دعا نہ کرے۔ جب مسجد آباد نہیں کی جاتی ہے تو مسجد بد دعا کرتی ہے، مسجد بد دعا کرتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے 20 راتوں میں مسجد کا آباد کیا، دنوں میں آباد کیا ہے، اس طریقے سے بقیہ دنوں راتوں میں آباد کیجیے اور بقیہ زندگی آباد کیجیے۔ کسی نے شہید کہا ہے، اور علامہ ان کا مولانا ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا وداع رمضان پہ ایک شعر ہے، بہت جاندار ہے، اس کا آخری مصرع وہ ہے، تو میں نے آپ کے آخری شعر وہ میں نے آپ سامنے پڑھا ہے، ساقیہ اب چل رہا ہے چل چلاؤ، ساقیہ اب چل رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے، جتنا چاہو کچھ دور چلا لو، جب یہ وقت نکل جائے گا پھر دور نہیں چلا پاؤ گے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ